نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے پہلے جس کے سپرد کیا وہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ اور آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کا، اپنی اچھائی برائی کا، اپنی پاکی ناپاکی کا بالکل کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر اس کی بے لوث کیئر کوئی کرتا ہے اس دنیا میں تو وہ اس کی ماں ہے یا اس کا باپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا حق انسان پر کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا۔ فرمایا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آقا مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جن کے حقوق کو بار بار بیان فرما رہے وہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ اور اگر ہم خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا انداز چیک کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ جانیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کاش کہ تم غور کرو تو تمہارے حق میں اچھا ہو، شاید کہ تم نیکی کی راہ پر چل پڑو، تقوی اختیار کر لو۔ لیکن یہاں انداز بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کوئی شخص کسی کو سمجھاتا رہے بار بار اور اگر وہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے سمجھنے کی طرف نہ آئے تو پھر سمجھانے والا اپنی اتھارٹی یوز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی اب میرا یہ حکم اور میرا فیصلہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس جگہ پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ شرک کی تو گنجائش نہیں، عبادت تو صرف اسی اللہ کی ہوگی، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہوں گے وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کروایا، عمرہ کروا دیا، حق ادا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سردیوں کی سخت ٹھنڈی راتوں میں ایک جو تیری ماں نے تیرے لیے تکلیف کی رات گزاری ہے، جس میں تجھے چھوٹی عمر میں سنبھالا ہے اور خود تکلیف میں پڑی رہی، تو اس ایک رات کا بدلہ ساری زندگی کے طواف کروانے سے نہیں دے سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا بڑا حق ہے۔ اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں تو وہ جس بلند و بالا مقام پر پہنچے ہیں وہ بھی ماں باپ کی خدمت ہی ہے، خاص طور پر والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہاں قدموں سے مراد خدمت ہے کہ ماں کی خدمت کرو تو جنت پاؤ گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں کو ناراض کر دیں، اس کی باتوں کو جو ہے وہ بالکل کی پرواہ نہ کریں اور مسجدوں میں اور دوسرے سجدوں میں جا کر جنت تلاش کریں۔ اٹس امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم ماں کے بعد باپ کے مقام کا جائزہ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، تیرے رب کا راضی ہونا تیرے باپ کی رضا میں ہے، وَسُخْطُ الرَّبِّ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ، تیرے باپ کے ناراض ہونے سے تیرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جوڑا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہر بندہ ہمیں سے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جنت ملنی چاہیے۔ اللہ نے کہا جنت ماں کی خدمت سے ملے گی، لیکن جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رضا جنت کے اصول کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ماں کی خدمت کرو، وہ میری جنت کا سبب ہے، لیکن وہ جنت میری رضا سے ملے گی اور میری رضا تیرے باپ کے راضی ہونے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان تمام احادیث کی اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں۔ اور اگر ہم اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس کو میں نے کوٹ کیا ہے اس کے آگے مطالعہ کریں تو ایک عجیب بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ سب کا حکم تو ہے لیکن ڈیٹیل نہیں بتائی کہ آپ نے زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے، فلان چیزیں کیسے کرنی ہے، نماز ایون کے اس کی ڈیٹیل نہیں، حج کی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں، لیکن قربان جاؤں اس ذات پر
جب ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ وہ اس نے سلوک کیا ہے. وہ آگے اللہ نے بتایا کہ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، ان کو جھڑک ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے، نرمی سے بات کرنی ہے. وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے سامنے نظریں نیچی کر کے زندگی بسر کرنی ہے. اور اگر ان دونوں سے کوئی بات کہنی ہے تو وہ آہستگی کے ساتھ کہنی ہے، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے. یہ جو باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے میں نے کی کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ باپ کی نظر سے نظر اس طرح نہ ملائی جائے جس طرح ہمارے معاشرے میں ملائی جاتی ہے. اپنے باپ کو گور کے نہ دیکھا جائے، ماں کی بات کو ہلکا نہ سمجھا جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں آخر میں کہ تمہارے ماں باپ دنیا میں ہوں یا وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، دونوں صورتوں میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرتے رہے ان کے حق میں، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ ایسی مہربانی کر. واہ کیا بات ہے. اللہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہونا چاہیے اس کی مثال بھی ماں باپ کے حسن سلوک کی دے رہے. کہ آپ اللہ سے ایسے مانگو وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایسا رحم کرے جیسا کہ ماں باپ نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کو اپنا پیر و مرشد، جس کو اپنا استاد، جس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا موٹیویٹر اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو گائیڈر سمجھنا چاہیے وہ ہمارے والدین ہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے والدین کے لیے جن کے زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں گے اس نے سلوک کے ساتھ ساتھ، اور وہ جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنے والدین کے لیے جو نیکی کے کام ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر کر کے اپنے والدین کے لیے دعا اور ایصال ثواب میں شریک ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.